بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس لیے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کا معنی ہے بوڑھا۔ سوال: کس انسان کے کپڑے رات کو جنات پہنتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی جنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے گرد لڑی گئی؟ جواب: اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ جمل کے معنی اونٹ کے ہیں۔ چونکہ یہ جنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے گرد لڑی گئی، اس لیے اس جنگ کو جمل کہتے ہیں۔ سوال: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ جواب: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی سعد بہن تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنتی مرد اور عورت ہم بستری کے بعد کتنی بار غسل کریں گے؟ جواب: جنت میں مباشرت کرنے سے نہ جنتی مرد کی منی خارج ہوگی اور نہ ہی غسل لازم ہوگا، اس طرح حوریں بھی حیض و نفاس سے پاک ہوں گی۔ سوال: کیا قیامت کے قریب زمزم کا پانی ختم ہو جائے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب زمین سے تمام میٹھا پانی خشک کر دیں گے، مگر زمزم کا پانی اس وقت بھی باقی رہے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے مخالفین کا؟ جواب: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کو یاد کر کے اس جنگ سے علیحدگی کی اختیار کر لی، جس پر مخالفین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جرموز نامی ایک شخص نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیے گئے؟ جواب: اللہ رب العزت نے 5 انبیاء کے نام ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کون خلیفہ بنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شہادت سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کی بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا، میں نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اسے منع کرتا ہوں۔ سوال: کون سی فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب: فتح مکہ کو اس لیے پرامن انقلاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، پورے عرب میں انقلاب آیا اور دلوں میں بھی انقلاب آیا، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے؟ اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب: جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہے، وہیں پر اس میں موجود ایک سرد وادی بھی ہے، جس کی سردی کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں، اسے زمہریر کہتے ہیں۔ زمہریر ایسا مقام ہے جس میں جہنمی کا جسم ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جہاں تک کہ جہنمیوں کی ہڈیاں
ٹوٹنے تک کی آواز آئے گی۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ زمہریر میں داخل ہوتے ہی دوزکیوں کے گوشت گر پڑیں گے۔ جہنم کی سردی اس کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، لہٰذا زمہریر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کس شریعت کے مطابق ہوا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح دین حنیف کے مطابق ہوا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر پینے کا حکم کیوں دیا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی نشانی یہ ہے کہ منافقین زمزم کو سیر ہو کر نہیں پیتے، لہٰذا جب تم زمزم کو پیا کرو تو خوب سیر ہو کر پیا کرو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم کے خنجر لگنے سے شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملجم کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا تو آپ زخمی ہو گئے اور ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ جب آپ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے چند سوالات کیے۔ سوالات کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایات فرمائی کہ میں اگر اس زخم کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکوں تو خدا کے حکم کے مطابق اسے قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر بچ گیا تو میں اس کے معاملے پر غور کروں گا، اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے ایک ضرب کے بدلے قاتل کو ایک ضرب ہی لگانا اور مسئلہ نہ کرنا کہ آپ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد شہر کو کس نے بسایا تھا؟ جواب: مشہور ہے کہ ابو الجعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد کی بنیاد رکھی اور ان کی بسائی ہوئی یہ بستی چند عشروں بعد اس دنیا کی تاریخ کا عظیم شہر بن گیا۔ سوال: فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے رشتہ دار 14 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے؟ جواب: وہ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے اور حبشہ سے 14 سال بعد تشریف لائے تھے، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس وقت تک فتح خیبر سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔